بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہر طرح کی پریشانیوں اور بیماریوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اخلاص کا ثواب۔ اس کے بارے میں پہلے ہم لوگ آیات مبارکہ سے شروع کریں گے اور پھر میں آپ کو احادیث مبارکہ بھی بتاؤں گی۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القیمہ۔ ترجمہ بتاتی ہوں۔ اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا ہے کہ اللہ کی بندگی کریں، اسی پر عقیدہ لاتے، ایک طرف کے ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہ سیدھا دین ہے، دوسری آیت ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو، بے شک وہ چنا ہوا تھا اور رسول تھا، غیب کی خبریں بتانے والا۔ یہ دو آیات تھی۔ اب آتے ہیں احادیث مبارکہ کی طرف۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے مخلص ہونے کی حالت میں دنیا چھوڑی اللہ پاک کے لیے، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، تو اس نے اس حال میں دنیا چھوڑی کہ اللہ عز و جل اس سے راضی تھا۔ دوسری حدیث ہے اس کے بارے میں، حضرت سیدنا ابو عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن کی طرف بھیجے جاتے وقت عرض کیا، جب وہ یمن کی طرف بھیجے گئے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے دین میں مخلص ہو جاؤ، تھوڑا عمل بھی تمہیں کفایت کرے گا۔ کیا فرمایا انہوں نے؟ کہ اپنے دین میں مخلص ہو جاؤ، تھوڑا عمل بھی تمہیں کفایت کرے گا۔ تیسری حدیث ہے، حضرت سیدنا مسعود بن صعب اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب میں نے یہ گمان کیا کہ مجھے دیگر صحابہ کرام پر کچھ فضیلت حاصل ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کے کمزور لوگوں کی دعاؤں، نمازوں اور اخلاص کے سبب اس امت کی مدد کی جائے گی۔ نیکسٹ حدیث، حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مخلصین کے لیے خوشخبری ہے۔ کس کے لیے؟ مخلصین کے لیے خوشخبری ہے کہ وہی ہدایت کے چراغ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ہدایت کے چراغ ہیں۔ انہی کی وجہ سے آزمائش کی ہر طریقی چھٹ جاتی ہے۔ نیکسٹ حدیث ہے، حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل اس کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر دوسروں تک پہنچا دی، کیونکہ علم کے حامل کچھ افراد زیادہ سمجھدار لوگوں تک علم پہنچاتے ہیں، اور فقہ اٹھانے والے بہت سے افراد فقیہ نہیں ہوتے۔ 3 عمل ایسے ہیں کہ مومن کا دل ان میں خیانت نہیں کرتا۔ پہلا کیا ہے؟ خالص اللہ کے لیے عمل کرنا، حکمرانوں کی خیر خواہی، اور تیسرا ان کی جماعت کو لازم پکڑنا، کیونکہ ان کو دین کی دعوت دینا ان کے ماتحت لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور جس کا مقصد دنیا کمانا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے کام کو منتشر کر دیں گے اور اس کے فکر کو اس کے سامنے کر دیں گے، اور اسے دنیا سے وہی ملے گا جو اس کے لیے لکھا گیا ہوگا، اور جس کا
مطلوب آخرت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے مطلوب کو جمع کر دیں گے اور اس کے دل کو غنا سے بھر دیں گے، اور دنیا اس کی طرف ذلیل ہو کر آئے گی۔ دنیا کیا ہو کر آئے گی؟ اس کی طرف ذلیل ہو کر آئے گی۔ نیکسٹ حدیث کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں شریک سے پاک ہوں، لہٰذا جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا میرے شریک کے لیے ہے۔ اے لوگو، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف اخلاص کے ساتھ کیے جانے والے اعمال کو ہی قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ شریک سے پاک ہوں۔ تو نیکسٹ حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے ایوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب ملعون ہے سوائے اس چیز کے جس کے ذریعے اللہ عز و جل کی رضا چاہی جائے۔ نیکسٹ حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے شہنشاہ ہوش حسال پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم سے پچھلی امتوں میں سے 3 شخص سفر پر نکلے رات گزارنے کے لیے۔ انہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ اچانک پہاڑ سے ایک چٹان گری اور اس نے غار کا دہانہ بند کر دیا، تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، تمہیں اس چٹان سے صرف یہ بات نجات دلا سکتی ہے کہ تم اپنے نیک اعمال کے وسیلے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرو۔ تو ان میں ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ عز و جل، میرے والدین بہت بوڑھے تھے اور میں ان سے پہلے نہ اپنے گھر والوں کو دودھ پلاتا اور نہ ہی اپنے مویشیوں کو سیراب کرتا تھا۔ ایک دن چارے کی تلاش میں مجھے بہت دیر ہوگی اور میں نے ان کے سونے سے پہلے واپس نہ آ سکا، تو میں نے ان کے لیے دودھ دھویا اور ان کو سوتے ہوئے پایا، تو میں ان سے پہلے اپنے گھر والوں کو دودھ پلانا اور مویشیوں کو سیراب کرنا پسند نہ کیا۔ چنانچہ میں نے برتن لے کر فجر روشن ہونے تک ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ ایک روایت میں ہے کہ میرے بچے میرے قدموں میں مجلتے رہے، پھر جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے دودھ سے اپنا حصہ پیا۔ تو اے اللہ عز و جل، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کی طلب میں کیا تھا تو ہم سے اس چٹان کو مصیبت کو دور فرما دے۔ تو وہ چٹان تھوڑی سرک گئی مگر نکلنے کا راستہ نہ بنا۔ چٹان سرک گئی مگر نکلنے کا راستہ نہ بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے دوسرے شخص نے عرض کیا، اے اللہ عز و جل، میری ایک چچا زاد بہن تھی، وہ مجھے سب لوگوں سے زیادہ پسند تھی۔ میں نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تو وہ میرے قابو میں نہ آئی، یہاں تک کہ ایک سال وہ تنگ دستی میں مبتلا ہوئی تو میرے پاس آئی، تو میں نے اسے 120 دینار تنہائی میں ملاقات کرنے کی شرط پر دیے تو وہ راضی ہو گئی۔ پھر جب میں نے اس پر قابو پا لیا تو وہ کہنے لگی، میں تیرے لیے حلال نہیں حرام کام سے باز آ جا۔ تو میں اس کے ساتھ زنا کرنے سے رک گیا۔ جب میں اس سے دور ہوا، اس وقت بھی وہ سب لوگوں میں مجھے زیادہ پسند تھی، اور میں نے جو سونا اسے دے دیا تھا اسی کے پاس رہنے دیا۔ اللہ عز و جل، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تو ہم سے اس مصیبت کو دور فرما دے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ تو چٹان مزید سرک گئی مگر باہر نکلنے کا راستہ نہیں بن سکا۔ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرے شخص نے عرض کیا، اے اللہ عز و جل، میں نے کچھ لوگوں کو اجرت پر رکھا تھا اور ان سب کو ان کی اجرت ادا کر دی، مگر ایک شخص اپنی اجرت میرے پاس چھوڑ گیا۔ میں نے اس کی اجرت تجارت میں لگا دی، حتیٰ کہ اس کا مال کثیر ہو گیا، زیادہ ہو گیا۔ پھر وہ کچھ عرصہ بعد میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میری اجرت مجھے واپس دے دو۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تو یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام دیکھ رہا ہے، یہ سب تیری اجرت ہے۔ وہ کہنے لگا، اے اللہ عز و جل کے بندے، میرے ساتھ مذاق مت کرو۔ تو میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا۔ تو وہ سارا مال ہانک کر لے گیا اور میں
اور میں اور آگے کیا تھا کہ اور اس میں سے کچھ نہ چھوڑا، وہ سارا مال لے گیا اور اس میں سے اس نے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ اے اللہ عز و جل، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا، یہ بات جو ہے تیسرا شخص کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہم سے اس مصیبت کو دور فرما دے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ تو چٹان بالکل ہٹ گئی اور غار سے باہر نکل آئے، تو وہ غار سے باہر نکل آئے۔ اب اس کا جو فائدہ ہے وہ بتاؤں گی۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیسن سے ہمیں کیا ملتا ہے سبق کہ اللہ ہمیں بس اب کیا ہے کہ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو کہ تمام اعمال صالحہ کی قبولیت اور اجر و ثواب کے حصول کے لیے اخلاص اولین شرط ہے۔ اخلاص کون سی شرط ہے؟ پہلی شرط ہے۔ اور اخلاص کے بغیر کیے جانے والا عمل ہلاکت کے قریب ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ سری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ سارا علم دنیا ہے، سارا علم دنیا ہے، اس پر عمل آخرت ہے، وہ سارا عمل منتشر ہے مگر جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ کس کے ساتھ کیا جائے؟ اخلاص کے ساتھ۔ نیز فرماتے ہیں کہ علماء کے وہ سب لوگ گویا مردہ ہیں، اور بعمل علماء کے علاوہ سب علماء نشے میں ہیں، اور بعمل علماء دھوکے میں ہیں سوائے ان کے جو مخلص ہیں۔ مخلصین اپنے انجام کے بارے میں خوف زدہ ہیں۔ مخلصین کیا ہیں؟ اپنے انجام کے بارے میں خوف زدہ ہیں، یہاں تک کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ان کیسے ہوگا۔ لہٰذا اگر تم ثواب اور اچھا خاتمہ چاہتے ہو تو اخلاص کے لیے حصول کی کوشش کرتے رہو۔ اخلاص کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوشش کرنی چاہیے۔ اور ہاں ایک اور بات ہے کہ اخلاص کی تعریف میں بہت زیادہ اختلاف بھی آتے ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس کی تعریف کی ہے۔ اگر اس کی واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہوں تو تصوف کی کتب مثلاً قوت القلوب اور احیاء علوم الدین وغیرہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور اگر اللہ عز و جل نے تمہیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی اور تمہاری ہمت کو ان کے ثواب کی طرف متوجہ ہونے سے روک کر اپنی ذات کی طرف پھیر دیا کہ نہ تو جہنم کا خوف رہا نہ ہی جنت کی امید، تو بے شک اس نے تمہیں اخلاص کے اعلیٰ درجے کی توفیق نصیب فرمائی اور تمہیں مقرب بندوں میں شامل کر لیا۔ اللہ پاک ہم سب کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ نیکسٹ میں انشاءاللہ اور ٹاپک لے کر آؤں گی، اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دوں گی، حدیث بھی بتاؤں گی۔ اوکے، آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔